منہاج المسلم درس نمبر 89 من دفل ولم یصلی علیہ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتاتے اگر ایک شخص بغیر نماز جنازہ کے دفن کیا گیا تو پھر اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ جیسے بعض علاقوں میں ہو سکتا ہے مسائل کا علم بھی نہیں ہوتا، کچھ لوگ بغیر جنازے کے دفن کیے گئے ہیں، بہت سارے پھر ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے نا کہ اس کی قبر پر نماز جنازہ پھر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کا جنازہ پڑھا تھا۔ ایک خاتون تھی جو مسجد کی صفائی ستھرائی کرتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، صحابہ بھی ساتھ تھے۔ جیسے کہ صلاۃ علی الغائب بھی لوگ پڑھتے، صلاۃ علی الغائب مانا نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا۔ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا ہمارے احناف حضرات کے نزدیک جائز نہیں ہے، میت کا سامنے موجود ہونا ضروری ہے۔ دیگر حضرات شوافی وغیرہ پڑھتے ہیں، جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جو حبشے کا بادشاہ تھا اس کا جنازہ پڑھا تھا، لیکن وہ کیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، کسی اور کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ نماز جنازہ ایک دعا ہے مگر عام دعاؤں کی طرح نہیں کہ آپ غائبانہ کسی کے لیے کریں سامنے، اس طرح دعا کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پھر آپ عام انداز میں بھی دعا کر سکتے ہیں میت کے لیے، تو نماز جنازہ کے لیے خاص شروط ہے۔ تو اگر ایک شخص بغیر جنازے کے دفن کیا گیا تھا تو کوئی بھی اس پر نماز جنازہ پڑھ سکتے، 2 3 4 مل کے، زیادہ بھی۔ الفاظ الدعاء، دعا کے الفاظ جو ہے بہت سارے آئے ہیں، کوئی بھی پڑھ لے، جائز ہے، دیکھ کے اس طرح سے بھی پڑھ سکتے۔ اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقیہی من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق اللہم فاغفر له وارحمه فإنك انت الغفور الرحیم اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وحاضرنا وغائبنا اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی وفات ہو گیا نا، نماز جنازے کی تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھ لے پھر۔ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ صَبِيًّا، اگر بچہ ہو چھوٹا نابالغ تو پھر اس کے لیے یہ دعا پڑھ لے۔ اللہم اجعلہ لوالدیہ سلفا وذخرا وفرطا وثقل به موازینہم واعظم به اجورہم ولا تحرمنا وإياهم أجره ولا تفتنا وإياهم بعده اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم۔ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختلف الفاظ اور بھی ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے مسئلہ ہی تشیع الجنازۃ و فضلہ، جنازے کے ساتھ جانا، جب کسی جگہ سے جنازہ نکل رہا ہو، لوگ جا رہے ہو تو ان کے ساتھ جانے کی کیا فضیلت ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عود المریض، بیمار شخص کی بیمار پرسی کرو، ومشوا مع الجنازہ، جنازے کے ساتھ جایا کرو، کیونکہ تذکرکم الآخرہ، اس سے آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے۔ والاسراع بها، اور تھوڑا جلدی جانا چاہیے نا، زیادہ بھی نہ دوڑے اور سست بھی نہ جائے، کیونکہ خیر کی طرف اس کو آگے کیا جا رہا ہوتا ہے نا۔ وَأَمَّا فَضْلُ التَّشْيِيعِ فَقَدْ قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم فِي مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ ایمانا وَاحْتِسَابًا، جو شخص نماز جنازہ پڑھ کے پھر اس کے ساتھ جائے، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَيَفْرَغَ مِنْ دَفْنِهِ فَإِنَّ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِرَاطَيْنِ، اور پھر اس کے دفن میں بھی شریک ہو جائے تو اس کو 2 قرات اجر ملے گا، اور ہر قرات جو ہے نا احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو نماز جنازہ صرف پڑھے پھر واپس آ جائے اس کو 1 قرات ثواب ملے گا، یعنی 1 احد پہاڑ کے برابر۔